سعودی عرب کے اندر دین اسلام کے ساتھ ساتھ اب دین سلمان کی بھی بنیاد پڑنے والی ہے۔ اب ایک ہوگا دین اسلام اور ایک ہوگا دین سلمان۔ تبلیغی جماعت پر پابندی یہ ابھی سمجھ لیجئے ایک طرح سے صرف ایک ریہرسل ہے، اسٹارٹر ہے، یہ سیلف ہے، یہ سیلف۔ آگے کتنے نمبر گیئر لگائے گا کچھ پتہ نہیں، کسی کو خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو سلمان لگ گئے ہیں، ایک محمد بن سلمان عرب والا اور ایک انڈیا کا گندا نالا والا۔ اب اس کو دین محمدی جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد ڈالے تھی اب باقی نہیں رہنے دیں گے۔ جس طریقے سے ہندوستان کے اندر ایک دفعہ دین اکبری کی بنیاد پڑی تھی اکبر بادشاہ کے زمانے میں، اسی طریقے سے بہت جلد دین سلمانی کی بنیاد پڑنے والی ہے۔ وہ طے کر دے گا دین کیا ہوگا، غیر دین کیا ہوگا۔ مجدد بننا چاہ رہا ملحد ہو کر، بڑے بڑے عالم دین کی جو کتابیں وہاں نصابوں میں شامل تھی سب کو خارج کیے جا رہے ہیں۔ مصری بہت بڑے عالم دین جو اس وقت قطر میں مقیم ہیں، علامہ یوسف القرضاوی، ان کی بھی کتابیں ہیں، ٹویٹس ہیں، پوسٹس ہیں، میں پڑھتا رہتا ہوں۔ ان کی کتابوں پر سعودی عرب میں پابندی لگ گئی، جتنے کتب خانے تھے، لائبریری سب خالی کرا لیے گئے ان کی کتابوں سے۔ حسن البنا بہت مشہور محرک، سید قطب، سید مودودی، ان لوگوں کو تو انتقال ہو گئے لیکن ان کی کتابیں باقاعدہ سعودی عرب کے اندر نصابوں میں شامل تھیں، اور یہ لوگ سب تحریکی انسان تھے، محرک تھے، جنتا کے اندر، عوام کے اندر، پبلک کے اندر اسلامک روحانی اسپرٹ ڈالنے والے لوگ تھے۔ اور اب وہاں سے ویسٹرن کلچر لا کر اسلامک جو روحیں ہیں اس کو مٹایا جا رہا ہے۔ اب سب کو آواز لگانے کی ضرورت ہے، آواز میں آواز لگا کر، ملا کر۔ تبلیغ پر پابندی، خدا کی قسم انبیاء اور صحابہ کی محنت کا مذاق اڑایا گیا ہے، مذاق ہے، مذاق۔ جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام توحید کو لے کر پورے عالم میں بکھر گئے، تمام انبیاء کی قبریں متفرق جگہ پر الگ الگ، تمام صحابہ کی قبریں الگ الگ، سارے صحابہ اکٹھا نہیں، تمام انبیاء اکٹھے نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں انبیاء اور صحابہ کی جماعت ہے تبلیغی جماعت، لیکن کچھ نہ کچھ لک پایا جاتا تھا، دکھنے میں ہی صحیح۔ ان کی محنت پر سمجھ لیجئے کہ انہوں نے مذاق کر لیا۔ تبلیغ، جماعت التبلیغ الدعوت الی اللہ، جو ہندوستان، پاکستان، خاص طور سے جو عرب کی عوام، ان کی بھی میں بات کر رہا ہوں، جو مغربی کلچر سے بہت جلد متاثر ہو جاتے تھے، ان کے بیچ کے اندر ایمانی اور روحانی دعوت و تبلیغ کرنے والی جماعت کا نام خدا کی قسم دعوت و تبلیغ ہے۔ ان کو ارتداد سے بچاتی تھی، ان کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ بتائیے کالونی تک کون جاتا تھا، میرج ہال کے پیچھے کون جاتا تھا، گھر گھر ڈور ٹو ڈور کون جاتا تھا، کالج میں گشت ہو رہے ہیں، یونیورسٹی میں گشت ہو رہے ہیں، ودیالیہ کے اندر ہو رہے ہیں، یہ سب کون کر رہا تھا؟ جہاں انسان کرسچن کے بیچ میں، اہل حنوت کے بیچ میں، یہود و نصارہ کے بیچ میں رہ کر، کالج میں رہ کر زندگی گزارتا تھا، ان کے بیچ میں ایمان کی باتیں کرنے والے کا نام جماعت التبلیغ ہے۔ ارے اس کے اندر کمی تھی، تم لگ کے دور کر دیتے، کمال یہ تھا، یہ تو کمال تھا۔ کیا بغیر سعودیہ کے ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے؟ خدا کی قسم اہل رضا جیسے پھل رہے پھول رہے زندہ ہے، سعودی سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کیا کیا جائے گا؟ بغیر سعودی کے زندہ ہم نہیں رہ پائیں گے، ہم بھی ویسے رہیں گے، اور کیا ہوگا؟ فاسق حکمراں یہ دین کے وارث نہیں ہیں، ان کا جو کچھ توحید ہے وہ صرف ظاہری اور مطلبی توحید ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اینڈ کمپنی
کو ہی اپنا یہ مشکل کشا سمجھتے ہیں، داتا سمجھتے ہیں، گنج بخش سمجھتے ہیں، غریب نواز سمجھتے ہیں، غوث الاعظم سمجھتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کو، اور کچھ نہیں۔ سب سے زیادہ ان کے وزیروں کا، وزراء کا، منتری منڈلوں کا، ان کے مکھ منتریوں کا سب سے زیادہ دورہ کہاں کا ہوتا ہے؟ عجم کا۔ عجم میں سب سے زیادہ دورہ کس کا ہوتا ہے؟ ہندوستان پاکستان کا؟ نہ، سب سے زیادہ یہ یوروپ جاتے ہیں، سب سے زیادہ وہاں جاتے ہیں۔ تبلیغ کی چند برائی کی، تبلیغ والوں وہاں دیکھیے ہر روز گشت کرتے رہتے تھے، مجلس کرتے رہتے تھے، وہاں گشت پر اور مجلس پر اور اس طریقے سے پروگراموں پر پابندی ہے۔ خدا کی قسم، جو سلمان کا ڈانس ہوا، نورا فتیحی کا بیئر بار چلا، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ادھیکاریوں کو نہیں دکھائی دیا؟ سارے قانون اجمی کے لیے، بہاری بنگالی یوپی والوں کے لیے، تمہارے سارے قانون قصاص کے سارا نظام کن لوگوں کے لیے؟ اجمیوں کے لیے۔ تمہارے لیے کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، وزارت الشؤون الاسلامیہ کو ان کا ڈانس نہیں دکھا؟ اہل الخبیث دیوبند سے جڑی ہر چیز کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو یا اسلامی ریاست کا قیام افغانستان ہو جو دارالحرب تھا، دارالامن بن گیا، لیکن اہل حدیث کو پسند نہیں ہے۔ عربوں سے اب اچھائی کی قطعاً امید نہیں ہے۔ ابھی حالیہ میں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں دیکھیے، عرب نے کچھ بھی نہیں بولا اسرائیل کو، اور ان کا ایک وزیر دورہ کے لیے، جائزہ کے لیے، انکوائری کے لیے گیا تھا، تو فلسطین کے بچوں نے ان کے منہ پر تھوک تھوک کر استقبال کیا، تمام بچے اکٹھے ہو کر تھوک رہے، اور یہ اپنا رومال بچاتے بھاگ رہے تھے، اپنا ٹائر سیدھا کرتے ہوئے۔ سوچئے، جہاں حضرت ابراہیم کے قدمچے ہوں، رسول اللہ موجود ہوں، ان کی قبر ہو، خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ ہوں، اتنے بڑے بڑے آثار ان کے پاس ہوں، انبیاء کے آثار ہوں، صحابہ کے آثار ہوں، وہاں ہندوستان کے سلمان خان گندے نالے کا ہاتھوں کا نقشہ لیے جا رہا ہے، اس کے آثار رکھے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، تمہارے لیے مرنے کی بس دیری ہے، کچھ کسی چیز کی ضرورت، تم خالی مر جاؤ بس۔ حرم والے بھی اتنے بڑے نامحرم نکلے کہ نامحرموں کو بالکل ننگا کر دیا، سڑک پر ڈال دیا، اور حرم والے تبلیغ سے پردہ کرنے لگے۔ تبلیغ والوں سے ہم کو عبوری بتایا جا رہا، تم خود عبوری ہو، جو اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے، سنت سے، تعلیم نبویہ سے عبور کر رہے ہو۔ ہم تو قبوری ہو گئے نا، لیکن تم بھی عبوری ہو۔ اہل الخبیث بنام اہل الحدیث، ان لوگوں نے فنگر کیا ہے، فنگرنگ کی ہے، انگلی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرزا جہلمی اکیڈمیز کے اسٹوڈنٹ، جن کو ابھی مفتی طارق صاحب نے للکارا تھا، اور ان لوگوں نے المہند علی المفند کی روشنی میں ہمارے غلط عقائد علماء عرب کے سامنے رکھے، غلط عربی بنائی ہے انہوں نے۔ بہت جلد یہودی اپنے باپ دادا کی جاگیر کی طرف رواں دواں ہونے والے ہیں، قبضہ کرنے والے ہیں، بہت جلد۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ہمارا ساتھ دیں گے، تمہاری حکومت کے مسلمان ساتھ نہیں دیں گے، مکہ اور مدینہ کی حفاظت کا ساتھ دیں گے، تمہاری حکومت کو وہ ساتھ قطعاً نہیں دیں گے۔ انڈین ہیروز کے فالوورز کم ہو رہے تھے اسد اویسی کے پروگراموں کو دیکھ دیکھ کر، اس لیے انڈین ہیروز نے اب رخ کر لیا عرب کی طرف، چلو اب وہ اپنا فالوورز وہاں بڑھاتے ہیں۔ عرب کی زمین پر مندر اور یوگا سینٹر، ہر دھرم کی آزادی سوائے اسلام کی۔ اہل الحدیث بنام اہل الخبیث کی الٹی کھو پڑی، ان کی داڑھی اوپر ہو رہی ہے اور دماغ نیچے ہے، اور پھر دماغ میں بواسیر بھی ہے، اور وہ بھی بادی بواسیر جس میں درد زیادہ ہوتا ہے۔ بہت جلد امریکہ اینڈ کمپنی اور اسرائیل مکہ اور مدینہ کو گود لینے والے ہیں، لیکن اہل حدیث سمجھ رہے ہیں کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، مدینہ فتح ہو گیا ہے، جزیرۃ العرب فتح ہو گیا، پورا عالم اسلام فتح ہو گیا ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر رفع دین اور رفع رجلین قرآن حدیث کی روشنی میں شروع کر دیا جائے گا۔ تمہارے بھی باری آئے گی، تمہارے اوپر بھی یہ بوال آئے گا، اور بہت جلد آئے گا، اور تمہارے لیے بھی وہاں گنجائش نہیں ہوگی، اور تمہارے تمام وظائف جو 3 مہینہ نام لکھا کہ یہاں آ کر وظائف خوری کر رہے ہیں، ریال خوری، وہ بھی بہت جلد بند ہوگا۔ سارا سسٹم اب کہاں کا چلے گا؟ یہاں کا نہیں چلے گا۔ کیوں؟ امریکہ، اسرائیل اور ویسٹرن یونین کنٹریز
بہت جلد جو ہے پورے عرب کو گود لینے والے ہیں، بلکہ اندر کے تمام سسٹموں کو گود لے لیا ہے۔ حج کو چھوڑا ہے، نماز روزے حج زکوٰۃ کو چھوڑ کر تمام سسٹم کو گود لے چکے ہیں۔ جزاک اللہ۔